ناظرین گرامی، قارون کے بارے میں آپ نے بہت سے قصے اور کہانیاں سنی ہوگی۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین تھا۔ قارون کو تورات پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا تھا جو شاید ہی اسلامی تاریخ میں کسی کے پاس ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک جماعت مقرر تھی۔ جب قارون کہیں دورے پر جاتا تو یہ چابیاں اس کے ساتھ جاتی۔ ان چابیوں کا وزن اتنا تھا کہ انہیں اونٹوں اور خچروں پر لایا جاتا تھا۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ قارون حضرت موسیٰ کی چچا یسر کا بیٹا تھا، جو بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا۔ اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ کی روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ اسی بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ باز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دلا دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہر جائے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھس گیا۔ قارون کی زندگی اور اس کی دولت ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہمارے پاس جتنی زیادہ بھی دولت آ جائے، ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔